الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مشکل میں پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے اس کو ہم سے دور فرمائے اور رمضان مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو اپنی کتاب مقدس کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت اور طریقہ کار ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی منتخب کرنے والا ہے، فوقیت دینے والا ہے، انتخاب کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے ماہ رمضان المبارک کو منتخب فرمایا اور فضیلت عطا کی۔ اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک کے نزول سے مطلب کہ قرآن کریم تو یہ نزول کی دو صورتیں ہیں، ایک تو جملۃً واحدہ قرآن پاک کا نزول ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ تو جب یہ رمضان المبارک میں نزول قرآن کا مفہوم سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کی ایک خاص رات میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور پھر وہاں سے قرآن پاک کے نزول کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور وہ بھی رمضان المبارک میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبوب ترین عبادت روزہ فرض کیا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، آپ روزہ رکھیں، روزے کے برابر کوئی اور دوسری عبادت نہیں ہے، کوئی دوسری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے تمام اعمال کا ثواب اور اجر اس کو کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ الحسنات الی عشر امثالها الی 700 ضعف،
اللہ ताला फरमाते हैं कि एक नेकी का सवाब 10 गुना और 10 से भी 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये ख़ास मेरे लिए है और इसका अजर व सवाब कितना अता करूँगा ये सिर्फ मुझे ही इल्म है। इस बुनियाद पर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े की फजीलत के लिए अल्लाह ताला का यही इरशाद काफ़ी है, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मुझे ही पता है कि मैं इसका अजर व सवाब कितना दूंगा, जिसका माना यह है कि इसका अजर व सवाब 700 गुना से भी ज़्यादा है, 700 गुना से भी ज़्यादा है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस माह मुबारक के अंदर एक ऐसी रात रखी है जिस रात की इबादत 1000 माह की इबादत से अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र वो 1000 महीने से बेहतर है और वो रात भी इसी महीने के अंदर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान की पहली रात से ही अल्लाह जल्ल शानुहु जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, पाबंदे सलासल कर दिया जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी शर्र अक्सर, ए नेकी के मुतलाशी हो, नेकी तलाश करने वालों आगे बढ़ो, नेकी कमाओ, ये नेकी कमाने का मौसम है, और गुनाहगारों स्याहकारों अब तो बाज आ जाओ, अब तो रुक जाओ अल्लाह की नाफरमानी से और अल्लाह की मासियत से। तो ये महीना अहले ईमान का, मोमिनों का, नेकियों का मौसम बहार भी है। इस महीने के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने रोज़ा फ़र्ज करके और उसकी जो गर्ज़ व गायत हमें बयान की कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तकवे का जौहर और खूबी पैदा हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी इबादत हम पर फ़र्ज की हैं सबका बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के अंदर वो खूबी और सलाहियत पैदा कर दे जो अहले जन्नत की खूबी है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर। तो ये जन्नत का जहाँ जिक्र आया, कामयाबी का जिक्र आया, तो वहाँ साथ तकवे का जिक्र आया। तो इसलिए इस माह मुबारक की आमद है और हमें ज़हनी तौर पर अपने आप को इसके लिए तैयार करना चाहिए। इसके अहकाम व मसाइल बयान करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से ऐसे मामलात, यानी रमज़ान मुबारक के रोज़े की हिफाजत के लिए और इसके कमा हक़ को रोज़े रखने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरगीब दिलाई कि इज़न तसफ़ शाबान, जब शाबान आधा गुजर जाए, फ़ला तसूमू, तो फिर रोज़े ना रखो। इसमें गर्ज़ व गायत भी यही है कि इंसान रमज़ान आने से पहले पहले शाबान के रोज़े रखकर जिसकी आदत नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाए और जो फ़र्ज रोज़े हैं वो सही तौर पे ना रख सके, तो इसलिए आपने मना कर दिया। इल्ला कि वो शख्स जिसकी रूटीन है वो रोज़े नफली रखता रहता है तो वो अपनी रूटीन में रोज़े रखता रहे। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि इस्तिकबाली रोज़े से आपने मना फरमाया, ला तक़द्दमू रमज़ान बिसौम यौमिन और यौमैन, कि रमज़ान आने से पहले बतौर इस्तिकबाल के 1 या 2 दिन पहले रोज़ा शुरू करना, आपने इससे भी मना कर दिया है। और ये भी जो इस्तिकबाली रोज़ा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, इसलिए इस वजह से इस्तिकबाली रोज़ा रखना कि रमज़ान से पहले हम नफली रोज़े रखते हैं तो ये सुन्नत की मुखालफत है, इससे बचना चाहिए। सवाब इंसान को हमेशा सुन्नत की इत्तिबा में मिलता है और सुन्नत की मुखालफत में अल्लाह ताला की नाराज़गी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर की मुखालफत है। और कोई भी काम करते वक्त इंसान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला को क्वांटिटी मतलूब नहीं है, क्वालिटी मतलूब है। और क्वालिटी के अंदर जो अहम चीज़ है सबसे पहले कि इंसान की नीयत खालिस हो और वो अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। और सुन्नत की मुखालफत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर मुतनब्बे किया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, आपके अमर की मुखालफत करते हैं, कहीं उनको कोई फितना आजमाइश में मुब्तला ना हो जाए या उनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा और दर्दनाक अजाब उन पर ना आ जाए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक के दिन का रोज़ा रखने से मना फरमाया कि मसलन आपने रमज़ान का आगाज़ और उसका इख्तिताम उसके लिए एक कायदा बयान फरमा दिया
کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ختم کرو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا دین اسلام حکمت پر مبنی ہے اور اس کی تعلیمات جامع اور شامل ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے چاند نظر نہیں آتا، لوگوں کے پاس چاند دیکھنے کے وسائل نہیں ہیں، تو آپ نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل ہو جائیں، مطلع ابر آلود ہو، چاند نظر نہیں آیا آپ کو، شعبان کی 29 تاریخ ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو آپ شک کے دن کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ فَقْدُرُوا عِدَّةَ شعبان 30 یوماً، تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر لو اور اس کے بعد چاند نظر آئے یا نہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دو، اس لیے کہ قمری مہینہ یا 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ آج چاند تو نظر نہیں آیا، کوئی خبر بھی نہیں ملی، اس کے اپنے ذہن میں ایک وسوسہ ہے کہ ہو سکتا ہے آج رمضان ہو، کل رمضان ہو، تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے اس نیت سے کہ اگر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر تو رمضان کا ہو گیا تو اس کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا، نہ ہوا تو میرا نفلی روزہ شمار ہو جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من صام یوم الشک، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، دونوں الفاظ موجود ہیں کہ جس آدمی نے شک کے دن کا روزہ رکھا کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے، تو اس نے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے مصدقہ اطلاع پانے کے بعد پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، نفلی روزہ اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، طلوع فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کے روزے جو فرض روزے ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام باللیل، اور ایک روایت میں من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، جو روزے کی نیت رات کو نہیں کرتا، رات کو مطلب کہ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو نیت نہیں کرتا روزے کی، فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس لیے رات کو اگر روزہ رکھنے کی نیت سے تراویح پڑھ لیتا ہے تو یہی نیت کافی ہے۔ صبح سحری کے وقت جو کھانا کھا رہا ہے، یعنی نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، سحری کے وقت جو کھانا کھا رہا ہے اس نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو وہی نیت ہے اس کی۔ نیت کے لیے جو مروجہ الفاظ ہمارے جو امساکیہ یا کیلنڈر پہ رمضان المبارک کے اس ٹائم ٹیبل یا شیڈول پر شائع ہوتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور ویسے بھی یہ الفاظ حقیقت کے منافی ہیں۔ اس لیے کہ مثلا کل اگر رمضان ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جمعے کو روزہ ہوگا، اور اگر جمعے کے دن ہم فجر کے وقت سحری کھا رہے ہیں، سحری کھانے کے بعد روزہ تو ہم اسی دن کا رکھ رہے ہیں نا، جمعے کے دن کا، یعنی جمعے رات کی رات کے اختتام پر ہم نے فجر کے سے پہلے سحری کھائی ہے تو ہم اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو جب نیت کرنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ، کل کا روزہ، حالانکہ آج کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ ہے الیوم، لیکن وہ کہہ رہا ہے کل کا روزہ۔ تو میرے جو بات ذہن میں آتی ہے کہ جو آدمی سارا مہینہ یہ نیت پڑھتا رہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو اس نے آج کی نیت تو کی نہیں، وہ کل کی نیت کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی نیت تو ہوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح روزے کے لیے جہاں روزے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہاں نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے۔ نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے۔ ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں مردود نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے اس کو شریعت کے اصول اور ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ سحری کا کھانا آدمی اپنی طرف سے روزے کو طول دینے کے لیے کہ شاید میں اگر سحری نہیں کھاؤں گا میں 20 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا، ثواب زیادہ ملے گا، تو اس کو ثواب زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ سنت کی مخالفت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے،
ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. اور آپ نے ساتھ یہ بھی ترغیب دلائی کہ سحری انسان کو آخری وقت میں کھانی چاہیے، یہ نہیں کہ رات کے 1 بجے کھا لی، روزہ ختم ہوگا 3:30 بجے، سحری 12 بجے کھا لی. تو اس کا سحری 1 بجے 12 بجے 2 بجے کھانے کا نقصان کیا ہے کہ ایک تو سحری کی برکت سے محروم ہو گئے، سحری کے وقت کی برکت سے محروم ہو گئے، اور دوسرا ایسا کرنے والوں کی اکثر فجر کی نماز رہ جاتی ہے. فجر کی نماز نیند کا غلبہ ہوتا ہے کھانا کھانے کی وجہ سے. تو اس لیے آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے، ما عجل الفطر واخر السحور، جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے اور سحری کھانے میں دیر کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ ہمارے ہاں جو امساکیہ یا کیلنڈر شائع ہوتے ہیں اس پہ 2 وقت لکھے ہوتے ہیں. ایک وقت 10 منٹ پہلے کا ہے امساک کا وقت، اور دوسرا وقت اذان کا وقت ہے. تو ہم کس وقت تک کھا سکتے ہیں؟ تو یہ جو امساک کا وقت احتیاطاً 10 منٹ پہلے لکھا گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو احتیاطاً انہوں نے لکھا ہے. دلیل کیا ہے کہ اذان تک آپ کھا سکتے ہیں، اور یہ حدیث اس کی وضاحت بھی کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور ادھر سے مؤذن اذان دینا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ چائے پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی دوسرا برتن ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، لسی کا گلاس ہے، تو اس کو اس وقت تک نہ رکھے جب تک وہ پورا نہ کر لے اپنی جو اس کی چاہت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل کر لے، حتیٰ کہ اذان ختم بھی ہو جائے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے کھانے کا وہ اذان کا وقت ہے، نہ کہ امساک کا وقت ہے. اس لیے ان چیزوں کے پیش نظر پھر آج کل جو مسائل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے، پہلے بھی انسان انفرادی طور پر روزہ رکھتا ہے. لیکن جو دوسری حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب موجودہ صورتحال میں اللہ کرے یہ صورتحال ختم ہو اور مسجدیں کھل جائیں اور وہ بہاریں لوٹ آئیں. اگر ایسے نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی قیام اللیل کے لیے بھی مسجد لازمی نہیں ہے. ہر شخص اپنے طور پہ اپنے گھر میں قیام کر سکتا ہے. نماز تراویح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 11 رکعت 2 کر کے 8 رکعت نفل اور 3 وتر، یہ اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے. اور گھر کے اندر بھی اگر گھر کے افراد جماعت کروا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اگر قرآن پاک یاد نہیں ہے تو قرآن پاک سے دیکھ کر بھی لمبا قیام کرنے کے لیے قرات کر سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ذکوان، تو وہ آپ کو ان کی امامت کروایا کرتا تھا مصحف سے دیکھ کر. اور یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کسی کو قرآن پاک یاد نہیں ہے تو قرآن پاک سے دیکھ کر وہ امامت کروا لے، یا اکیلا ہے تو قرآن پاک سے دیکھ کر لمبی قرات کر کے وہ اپنے نوافل پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام بھی، اور پھر ان دنوں کے اندر دعا، جو روزے دار ہیں ان کو روزہ افطار کروانا، یہ سارے کام قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، یہ رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ خیر و عافیت سے ہم تک رمضان المبارک پہنچے، اور اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت سے نوازے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں اور اس کی راتوں کو قیام کر سکیں اور رمضان المبارک کی برکات سے استفادہ کر سکیں. اپنے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا تو ٹی وی لگا کر آن لائن بیت اللہ شریف کے ساتھ یا مسجد نبوی شریف کے ساتھ تراویح ادا کر لی جائیں اس امام کی اقتدا میں
اور پیروی میں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ اسی وقت کوئی آدمی شمار ہو سکتا ہے کہ جب اس کی صفیں متصل ہوں، ایک مسجد کے باہر جہاں تک صفیں چلی جائیں، لیکن آن لائن کوئی امام کے آگے ہوگا، کوئی امام کے پیچھے ہوگا، اور اس طرح یہ بات یہ اپنا درست نہیں ہے کہ آن لائن کوئی اقتدا کر کے جمعہ پڑھے حرمین کے یا کسی بھی جگہ کے کسی امام کے پیچھے، تو یہ بات علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور اس طرح یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صفوں کا اتصال بھی نہیں، امام اس علاقے کے اندر موجود بھی نہیں، اور آن لائن کا اس طرح کے کوئی جواز بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر جو افطاریوں کا سلسلہ ہے، تو اس کے اندر لوگوں کو اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے۔ آج کل جس طرح کے حالات ہیں اپنے ملکوں کے اندر، لوگوں کے لیے راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اپنے ملک میں اپنے عزیز و اقارب جتنے حلقے میں انسان کوشش کر سکتا ہو تو ان کو رمضان کا راشن خرید کر دیں، افطاری کے لیے ان کو کچھ سامان مہیا کریں، تاکہ وہ لوگ بھی سحری اور افطاری کر سکیں اور رمضان کے روزے آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو یہ ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ پھر رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی بہت ہے، اور صدقہ و خیرات بھی عمومی طور پر کرنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر 3 چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا، یعنی قرآن پاک کا اور دعا کا، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو بھوک اور پیاس سے باز رکھا اور یہ باز رہا، تو اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو قیام کرتا رہا، سنتا رہا یا پڑھتا رہا، تجھے اس کو بخش دے، فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے یا روزے کی افطاری سے پہلے جو دعا کرتا ہے۔ اس لیے میری تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی کہ سحری اور افطاری کا وقت یہ بڑے قیمتی وقت ہوتے ہیں۔ بعض ٹی وی چینل یا بعض سوشل میڈیا پہ ایسے پروگرام لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کے واقعات، اسلامی شخصیات کے واقعات یا ایسے ڈرامے وہ ترتیب دے دیتے ہیں لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے، تو رمضان مبارک میں ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہ جب رمضان مبارک آتا تو اپنی تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرماتے یہ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تو یہ وقت دونوں جو ہیں، ایک طرف تو یہ بابرکت وقت ہیں، سحری کا وقت بھی اور افطاری کا وقت بھی، اور دوسرا یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہیں۔ ان میں اس تکلفات میں یہ وقت ضائع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان میں سحری کھائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، تو اس لیے ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کے حوالے سے جو لوگ جس طرح لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ، تمام طبقات کے لوگ، کاروباری لوگ ہیں، دینی مدارس ہیں، تجارتی مراکز ہیں، مساجد ہیں، سب کے، اور جو اپنا ایئر لائنز ہیں، جو بھی تجارتی مراکز ہیں، سارے کاروبار ٹھپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہم سب کو نجات دلائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اس وائرس کے خطرناکی سے اور اس کے نقصانات سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو مسلمان اس کی زد میں ہیں اور اس سے متاثر ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہم دنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.